بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر جو اسلام کے چراغ کو روشن کیا، اس میں آپ کے سب سے بڑے ساتھی اور سب سے بڑے مددگار حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تیز ہواؤں اور طوفانوں کا مقابلہ کیا، لیکن اسلام کے اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا اور نہ ہی اس کی روشنی کو کم ہونے دیا۔ آج ہندوستان کے اندر جو اسلام کا چراغاں ہے، یہ انہی کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ التمش کے زمانے میں اس کے وزیروں میں سے کچھ لوگ ایسی کوششیں کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے شہنشاہ التمش کو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت دلا دی جائے۔ انہوں نے مل کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک انتہائی اور بھیانک سازش کی، اور سلطان التمش کے دربار میں موجود اس کے قاضی اور ایک وزیر کو انتہائی مال و دولت دے کر انہیں بھی اس سازش میں شامل کر لیا۔ وزیر کا نام حسن شاہ تھا۔ انہوں نے اس سازش کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے بازار حسن سے ایک بازاری عورت کو خریدا، جس کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ اس طوائف کی گود میں حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا، جس کی عمر صرف 1 مہینے تھی، ڈال دیا، اور اس سازش کو اور کامیاب کرنے کے لیے اس عورت کو لایا کیا کہ وہ اب شہنشاہ التمش کے دربار میں جائے۔ یہ واقعہ 561 ہجری کا ہے۔ ایک دن التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام امراء اور وزراء دربار میں موجود تھے کہ وہ عورت اندر آئی اور زور زور سے کہنے لگی، دہائی ہے، دہائی ہے۔ شہنشاہ التمش نے اس عورت سے کہا کہ اے بی بی، کیا بات ہے؟ تم کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التمش، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ التمش نے پوچھا کہ کون ہے وہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التمش، میں نے بتا دیا کہ وہ کون ہے تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ شہنشاہ نے اپنی تلوار باہر نکالی اور کہا کہ مجھے قسم ہے رب العالمین کی کہ اگر میرا باپ بھی مجرم ہوا تو اسے ضرور سزا دی جائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ اے التمش، پھر سوچ لیجئے، انصاف نہیں کر پائیں گے۔ التمش نے کہا کہ مجھے اس ترازو کی قسم ہے جسے رب کریم نے برابر رکھا ہے، تجھے انصاف ضرور ملے گا، بتا تیرا مجرم کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے التمش، وہ شخص تیرے ہی پیر و مرشد بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میری گود میں 1 مہینے کا بچہ ہے جو ان کا ہے، لیکن وہ اب اسے پہچاننے سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ التمش غصے میں آ گیا اور اپنی تلوار بیان سے نکال لی اور غم سے کانپنے لگا، اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو جانتی ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے اور کس پر الزام لگا رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں اے التمش، میں جانتی ہوں کہ وہ تیرے مرشد ہیں اور تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا۔ شہنشاہ التمش نے اسے جواب دیا کہ اے عورت، تجھے انصاف ضرور ملے گا، کل دوبارہ تم دربار میں پیش ہو جانا، تیرے مجرم کو ضرور سزا ملے گی۔ یہ بات کر کے شہنشاہ التمش نے اپنی تلوار میان میں رکھ دی، اپنے سر سے تاج اتارا اور ننگے پاؤں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے مبارک کی طرف دوڑ لگا دی۔ شہنشاہ التمش کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ حجرے کے پاس پہنچا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا، کہو التمش، آج بے وقت کیسے آئے ہو؟ التمش نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ آپ نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر شہنشاہ التمش کے پیچھے چل دیے۔ یہ بات سارے دہلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں تک بھی پھیل گئی تھی، اس لیے لوگ چوک در چوک شاہی محل کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت نیک اور پارسا بنتے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر لگایا ہوا الزام وہ کیسے غلط ثابت کریں گے۔ پورا دلی شہر وہاں امڑ آیا تھا۔ شہنشاہ التمش کا دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ادھر یہ صورتحال تھی اور ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے۔ آج اگر میں نہ پہنچا تو ولیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ایمان ہمارا کرشمہ ہے اور اسلام ہماری طاقت ہے۔ آپ نے یہ فرمایا اور دلی شہر کی جانب چل پڑے۔ شہنشاہ التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ التمش نے اپنا تاج سر پہ رکھا اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، جو کچھ تو نے کل کہا تھا اسے دوبارہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کر۔ اس عورت نے پھر وہی باتیں دہرائیں۔ اتنے میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں داخل ہو گئے۔ دربار پر ایک خاموشی طاری تھی۔ شہنشاہ التمش حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و احترام سے پیش آیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کر دی تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، بتا کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی میرے مجرم اور گنہگار ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے بھی یہی جواب 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے پوچھا کہ اے عورت، اس واقعے کا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش ہو گئے۔ ان چاروں نے گواہی دی کہ ہم نے کئی بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ جب وہ چاروں آدمی اپنی اپنی گواہیاں دے چکے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا اے عورت، یاد رکھ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کل تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا کہ میرے مجرم وہی ہیں اور انہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور آپ جلال سے کانپ رہے تھے۔ محل کے در و دیوار تک لرزنے لگے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی، میں اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گی کہ میرا بیٹا قطب الدین بختیار کاکی مجرم ہے یا نہیں۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس عورت کے گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا کہ اے بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول۔ تو وہاں دیکھنے والے لوگ حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے کہ وہ بچہ جو صرف 1 مہینے کا تھا اتنا کہتے ہی بول پڑا اور اس نے کہا کہ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، السلام علیکم۔ میں اس دربار میں موجود حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا ہوں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل بے گناہ اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ میں آج سے تیرا نام کرامت حسین رکھ رہا ہوں، تاریخ تجھے یاد رکھے گی اور تو اپنے وقت کا بلند مرتبہ ولی اللہ ہوگا۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ التمش آپ کے قدموں میں گر گیا
اور فوراً اس وزیر اور اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دوستوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا راجہ بنایا ہو، اس کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آج بھی ہندوستان کا ہر ایک مسلمان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احسان تلے دبا ہوا ہے، اور بے شک ہم ان کے احسان کو کبھی نہیں چکا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں اجمیر شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ کومنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔